السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھائی ایسے بات نہیں چلے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ تھک گئے ہیں نہیں یار، یہ بات نہیں، تھک گئے ہیں۔ فضیلت الشیخ ابو زید حافظہ اللہ، ان کا جو لیکچر تھا وہ موتی تھا، سچی بات۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لیکچر دیے بھی ہیں، سنے بھی ہیں، لیکن اتنا کمپریہنسو اور صحابہ اکرام کی مدح اور ان کی تعریف اور ان کی شان جس طریقے سے انہوں نے بیان کی، میں آپ تمام کی طرف سے، مجھے بھائی نے کہا تھا جی آپ صدر جلسہ ہیں، تو میں آپ تمام کی طرف سے اور اپنی طرف سے فضیلت الشیخ کا نہایت شکر گزار ہوں۔ بلیو کریں، یقین جانیے کہ یہ باتیں کچھ ایسی ہیں، ان کو میں تقریر جو ہے نا وہ ایسے ہی آپ کے سامنے جو دل کے جذبات ہیں، میں سوچ رہا تھا اپنی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد تاکہ تقریر شروع ہو، آدھا گھنٹہ ہے میرا، اس سے پہلے ہی ختم کر دیا، وہ مجھے کہہ دیا کہ 25 منٹ ختم کر دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جالیات سری اور یہاں پر صحابہ کرام کی عظمت، یہ موضوع جو ہے عام طور پر سعودی عرب کے ماحول کے مطابق نہیں ہے، لیکن عزیزوں آج جس طریقے سے فضیلت الشیخ نے صحابہ کرام کے بارے میں جو گفتگو لوگ کرتے ہیں، جو تبرے بازی کرتے ہیں، جو ان کے بارے میں ذرا آگے بڑھ کے کہوں گا بکواس کرتے ہیں، اور اصل میں یہ اسلام کو ذکر پہنچانے کی ایک طریقہ ہے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام کو معاذ اللہ نیچے دکھانے کے لیے یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر تنقید کی جائے، ان کے بارے میں باتیں کی جائیں۔ دوبارہ فضیلت الشیخ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کے اندر، آپ کے علم کے اندر، آپ کے گفتگو کے اندر، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اور میں اس موقع پر عرض کرنا چاہوں گا کہ کاش کوئی شخص ہمیں سے، میں اس کو انشاءاللہ انعام بھی دوں گا کہ فضیلت الشیخ کی جو تقریر ہے اس کو لکھے، اور اس کو ٹھیک ہے میں یہ دعویٰ وعدہ نہیں کروں گا، لیکن اس کو سوشل میڈیا کے پہ ڈالا جائے، اس کے اہم نکات اور ایسی چیزیں ہیں جو میرے اپنے کے لیے اور آپ کے لیے بھی کیا، اور میں دیکھ رہا تھا آپ حضرات کو، آپ انتہائی توجہ کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، کیونکہ یہ میرے سامنے جو آڈینس ہے یہ عام آدمی نہیں بیٹھے ہوئے، یہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں اس موقع پر ہمارے جو جالیات کے ہمارے جو ذمہ داران ہیں اور اس کے پروگرام کے جو آرگنائزر ہیں، ان کو میں کیوں نہ خراج تحسین پیش کروں، ان کا بھی شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، اور میں اصل میں آج ہی پاکستان سے آیا ہوں، میرے علم میں تھا کہ فضیلت الشیخ یہاں پہ موجود ہیں اور الحمدللہ ان کے پروگرام ہو رہے ہیں۔ عزیزو، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، آگے کیا ہے؟ رحماء بینہم۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام، ان کے ساتھ محبت ہمارے دین کا، ہمارے مذہب کا، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ ایک شخص آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بدرو آدمی، اس نے کہا متى الساعة یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھ کو یہ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ اس نے کہا کوئی تیاری نہیں کی ہے زیادہ، عام سے آدمی ہے میری طرح، آپ کی طرح معذرت کے ساتھ، اس نے کہا تیاری کوئی نہیں کی ہے، لیکن اتنی سی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ قربان ہو، آپ نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس وقت ہمیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم نے سنا، ہم نے کبھی اتنی خوشی نہیں منائی یا اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا اس بات سے خوش ہوئے۔ اور پھر وہ کہنے لگے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ابو بکر کے ساتھ، بولو یار یہ کس کی بات ہے؟ یہ انس بن مالک کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ابو بکر صدیق کے ساتھ محبت کرتے ہیں،
اور ہم عمر فاروق کے ساتھ بھی المرء مع من احب۔ اور اس موقع پر میں اعلان کرتا ہوں اور آپ سے بھی کہوں گا، ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت، ہاتھ کھڑے کر کے کہیں، صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی کچھ تربیت کی۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی، آپ معلم بنا کے بھیجے گئے، آپ معلم تھے، آپ کے صحابہ کرام آپ کے شاگرد تھے، اور آپ نے ان کی تربیت کی، آپ نے ان کو سکھایا۔ اور پھر ہم یہ باتیں کرنے شروع کر دیں کہ آپ کی وفات کے بعد معاذ اللہ فلاں بھی پھر کیا تھا، فلاں بھی پھر کیا تھا، اس کے بعد علم نہیں تھا، اس کی یہ باتیں کی۔ یہ تنقید جو ہے صحابہ کے اوپر نہیں ہے صرف، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی، استاد کے اوپر بھی جاتی ہے۔ میرا عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے وہ کام لیے جن کے وہ اہل تھے، آپ نے ان کی تربیت کی، آپ نے ان کو سکھایا، آپ نے ان کو بتایا کہ کس طریقے سے دنیا کے اندر کام کریں۔ عزیزو، ایک بہت عظیم شخصیت میں آپ کو مختصر کر تذکرہ کرنا چاہوں گا، اور میری پسندیدہ شخصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا دن ہے، اب خطبہ فرما رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یتلا علیکم من ھذا الباب رجلا من خیر ذی یمن۔ آپ نے فرمایا کہ اس دروازے سے یمن کا ایک بہترین آدمی داخل ہوگا، اور علی وجہہ مسد الملک، اس کے چہرے سے بشاشت، انتہائی خوبصورتی، نورانیت چمکتی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد عزیزوں، ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم صحابی جن کا نام تھا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ۔ عزیزوں، یہ بجیلہ قبیلہ ہے جو کہ اگر آپ میں سے کسی نے سیر و سیاحت کی، اور میں کہوں گا سیر و سیاحت جو ہے وہ بھی کرنی چاہیے، ایک ہے ابہا اور ایک ہے الباہا۔ الباہا میں بھی ایئرپورٹ، اور کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے ان دونوں شہروں کے اندر۔ میرا ایک شوق تھا کہ میں اس جگہ پہ جاؤں جہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہاں پر یہ الباہا اگر جائیں تو وہاں دوس قبیلہ ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوس قبیلے تھے، اور وہاں ان کی بستی میں 2 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا۔ میں اصل میں ان قدموں کو دیکھنا چاہتا تھا، ان شخصیات کو، لوگوں سے ملنا چاہتا، سردار قبیلہ سے میرے لمبی باتیں ہیں، لیکن اس کے بالکل تھوڑے فاصلے پر بجیلہ قبیلہ ہے، یہ یمن کا قبیلہ تھا بجیلہ، اس کے سردار جریر بن عبداللہ بجلی تھے۔ عزیزو، یہ شخصیت اتنی خوبصورت تھی کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو امت محمدیہ کا یوسف ہے۔ کہے سبحان اللہ، کہا یار کچھ نہیں ہوتا، جریر امت محمدیہ کا یوسف ہے۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جریر منا اہل البیت، کہا تھا کہ جریر جو ہے یہ ہمارے اپنے گھرانے کے ہیں، اہل بیت میں سے۔ لو جی، ایسا ہوا کہ تھوڑی دیر گزری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ فرما چکے تھے کہ اس گلی سے، اس جگہ سے ایک شخص داخل ہوگا، تو جس وقت جریر بن عبداللہ بجلی داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کو طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ تو ان کے ساتھ جو آدمی بیٹھا، جہاں جگہ میری وہاں بیٹھا، جب لوگ ان کی طرف دیکھنے لگ گئے تو اپنے ساتھ والے آدمی کہتے ہیں اذکرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ذکر تو نہیں کیا ہے کہیں پر؟ اس نے کہا ذکرک فاحسن ذکرک، اس نے کہا آپ کا ذکر ہوا ہے اور بہترین ذکر ہوا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص داخل ہوگا جو یمن کا بہترین آدمی ہے، اور اس کے چہرے سے بشاشت، نورانیت، خوبصورتی ٹپکتی۔ کہتے ہیں بحمد اللہ، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔
اور آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام